أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم نے اپنے رب سے استغاثہ کیا، اللہ سے مدد طلب کی، اللہ نے تمہاری فریاد کو قبول کر لیا کہ میں تمہاری 1000 فرشتے کے ساتھ مدد کرنے والا ہوں۔ گزشتہ درس میں میں نے قرآن پاک کے وہ تمام الفاظ اور ان کی تھوڑی تھوڑی وضاحت عرض کی جو مدد کے معنی میں آتے ہیں۔ مدد صرف اللہ کا اختیار ہے کرنا۔ گزشتہ درس میں بھی میں نے اشارتاً عرض کیا تھا، ایک ہے تحت الاسباب، ایک ہے مدد ما فوق الاسباب۔ اس کو آج پھر رپیٹ کرتا ہوں۔ ایک شخص کے پاس آپ کی مدد کرنے کے اسباب موجود ہیں اور وہ بندہ آپ کی بات بھی سن رہا ہے اور آپ کے پاس پہنچنے کی قدرت بھی رکھ رہا ہے۔ ان حالات میں کسی زندہ سے مدد طلب کر لینا شرعاً درست ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایک دوسرے کا تعاون، جیسا کہ گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا۔ ذوالقرنین بادشاہ نے کہا تھا نا، آئینونی، میرا تعاون کرو، میری مدد کرو۔ پریشانی والی یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ آیات پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، تحت الاسباب کی، اور عقیدہ لوگوں کا بناتے ہیں ما فوق الاسباب کا۔ مثال کے طور پر ذوالقرنین بادشاہ، دیکھو جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ذوالقرنین نے کہا اعینونی، میری مدد کرو۔ وہ مسلمان بادشاہ تھا، اللہ کو اس کی بات پسند آئی، اللہ نے اسے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اس نے غیر اللہ سے مدد مانگی۔ وہ جو وہاں کے جو لوگ تھے، باشندے وہاں کے، وہ اللہ تو نہیں تھے، وہ تو غیر اللہ تھے۔ دیکھیں اس نے غیر اللہ سے مدد مانگی اور قرآن میں اس کی خوبی بیان کی، لہذا ثابت ہوا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں، علی حجویری کو پکارتے ہیں، تو یہ بھی غیر اللہ ہے، وہ بھی غیر اللہ سے مدد مانگتا، لہذا جائز ہے۔ اب ذوالقرنین بادشاہ نے جن سے مدد مانگی تھی وہ زندہ تھے۔ نمبر 2، اس کی آواز سن رہے تھے،
نمبر 3، آواز سن کر انہوں نے مدد کا یقین دلایا، جواب دیا۔ چوتھے نمبر پر ان کے پاس اسباب موجود تھے۔ کیوں؟ ذوالقرنین تو سیر پر نکلے ہوئے تھے۔ اس نے کہا ایسا کریں، چونکہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس دولت تو ہے، میں قیمت ادا کر دوں گا، لوہے کی بڑی بڑی مضبوط چادریں لاؤ۔ وہ چادریں لائی گئی، اس کی دیوار بنائی۔ اب اس کے اوپر اس کو مضبوط کرنے کے لیے تانبے کو پانی کی طرح بنا کر آگ میں اوپر بہایا گیا، جیسے آج ہم چونا گز کرتے ہیں دیواروں کو سیمنٹ سے۔ وہ سامان جو مہیا کیا وہ سبب تھا۔ اب ذوالقرنین بادشاہ نے جو مدد مانگی وہ کیا تھی؟ تحت الاسباب۔ ان سے مدد مانگی جو وہ کر سکتے تھے، جو ان کے پاس اسباب موجود تھے۔ تحت الاسباب کسی زندہ سے مدد مانگنا۔ قرآن پاک نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جہاں فوق الاسباب ہو، کسی کے پاس اس مدد کا سبب موجود نہ ہو، وہ کسی سے مدد طلب کرنا، مثلا کوئی بھی ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا ولی ہے، صحابی ہے، جو فوت ہو گیا ہے، آپ لوگ خود اسے خالی ہاتھوں، خالی دامن اسے قبر میں دفنا کے آتے ہیں۔ اب اس کے پاس مدد کا کوئی سبب موجود نہیں، اور وہ آپ کی اور میری پکار کو بھی سن سکتا نہیں، نہ وہ ہماری پکار کو سن سکتا ہے، نہ ہماری وہ مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک مقام پر فرمایا کہ جو ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو ان کی پکار کو سنتے نہیں، ان کی مثال بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ الرعد، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، پکارنا، دعا کرنا، مانگنا حق صرف اللہ ہی سے ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ جو اوروں سے مانگتے ہیں، پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لا يستجیبون لهم بشیء، فرمایا وہ تو ان کی کوئی بات بھی قبول نہیں کرتے، سنتے ہی نہیں۔ فرمایا یہ تو ایسے ہیں جیسے الا قباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سامنے پانی ہے، انسان ہاتھ بڑھائے، پانی آ جا، پانی آ جا، پانی آ جا۔ فرمایا جیسے اس کا پکارنا فضول ہے، پانی نہیں آئے گا جب تک یہ پکڑے گا نہیں یا اس کو پکڑائے گا نہیں۔ اسی طرح جو اللہ کے علاوہ اور فوت شدہ لوگوں سے مانگتے ہیں ان کی دعا بیکار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، تمہارا رب اللہ ہے، لہ الملک، اسی کے اختیارات ہیں، والذین تدعون من دونہ،
جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ تو کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، کھجور نہیں، کھجور کی گٹھلی نہیں، گٹھلی پر جو چھلکا ہے وہ چھلکا دینے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ہمارے مس گائیڈ کرنے والے مبلغ لوگ وہ بھولے والی قوم کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ آیات تو نازل ہوئی تھی بتوں کے بارے میں، یہ اولیاء کے بارے میں تو نہیں نازل ہوئی، یہ تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ بھائی قرآن پاک نے بیان فرمایا، سورہ اعراف ہے، آیت کا نمبر 194۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں۔ وہ جنہوں نے بت بنائے تھے نا، مورتیاں، جیسا کہ مثال کے طور پر آج کوئی آدمی اپنے کسی مذہبی پیشوا کی مورتی وہ گتے کی بنا لے، کاغذ کی بنا لے، پتھر کی بنا لے، بنا کر اپنے گھر میں رکھے، اب وہ مورتی کو، وہ پتھر کاغذ کو جھک کر سلام کر رہا ہے، تعظیمہ سجدہ، وہ مورتی کو نہیں کر رہا، اس کے ذہن میں اس کا وہ مذہبی پیشوا ہے جو فوت ہو چکا ہے، وہ مورتی کے سامنے جو بھی کرے گا وہ کاغذ کو سجدہ نہیں کر رہا، اس کے ذہن میں، تصور میں وہ بزرگ ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے جو مورتیاں بنائی تھیں، جو مورتیاں بنائی تھیں پتھر کی، لکڑ کی، کاغذ وغیرہ کی، لوہے اور تانبے کی بنائی تھی، وہ سامنے جو مورتیاں ہوتی ہیں ان کے تصور میں وہ بزرگ ہوتے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی ابھی بھی خداوند کہتے ہیں، ثالث و ثلاثہ کہ 3 رب ہیں، تینوں میں سے ایک عیسیٰ بھی ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام بت تھے؟ وہ انسان تھے۔ اس لیے یہ آیات صرف بتوں کے لیے نہیں بلکہ جن کے بت بنائے گئے تھے، جو ان کے تصور میں مذہبی پیشوا ہوتے تھے، یہ ان کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کوئی چیز نہیں بڑھائی، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ تو مخلوق ہیں، انہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی، وہ تو خود مخلوق ہیں، ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے۔ اب قرآن حکیم کی میں نے کئی آیات آپ کے سامنے پڑھی، اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ ما فوق الاسباب، تحت الاسباب میں نے عرض کر دیا ہے نا، تحت الاسباب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوالی آیا، آپ نے اسے کچھ دیا، وہ راضی نہ ہوا، پھر آپ نے اور دیا، فرمایا آپ راضی ہے؟ جی میں راضی ہوں۔ آپ اسے لے کر مسجد میں آئے، صحابہ کرام موجود تھے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ سوالی ہے، میں نے اس کو جو دینا تھا وہ دے دیا ہے، یا ایسے فرمایا جو دینا ہے وہ دینا ہی ہے، اشفعوا تؤجروا،
آج مجھے سفارش کریں کہ اللہ کے رسول یہ سوالی ایسے کچھ دے دیں، آپ کو سفارش کا بھی اجر ملے گا۔ اب یہاں تو آدمی کہ دیکھیں وہ لینے آیا، اللہ کے رسول نے دے دیا، لہذا اللہ کے رسول دینے والے ہیں، وہ لینے والے ہیں۔ بھئی یہ سب چیزیں تحت الاسباب ہیں، آپ کے پاس وہ سبب موجود تھا، آپ نے دے دیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک بڑھیا اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ مجھے کچھ مال دیجئے۔ کہیں سے مال آیا تھا، وہ تقسیم ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹا توجہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بی بی ابھی تو وہ ختم ہو گیا مال، پھر آنا۔ وہ عورت بڑھیا کہنے لگی اللہ کے رسول جب میں آؤں اور آپ کو نہ دوں، راوی بیان کرتا ہے سیالی، اس کی مراد تھی اگر میں دوبارہ آؤں تو آپ فوت ہو گئے ہوں تو پھر۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں سب کچھ دینے والا ہوں، ابھی دے دیتا ہوں۔ وہ مانگنے آئی ہے، اب اللہ کے رسول نے نہیں دیا کیونکہ آپ کے پاس دینے کا کوئی سبب موجود نہیں تھا۔ مدد کا سبب نہیں، آپ نے جواب دے دیا۔ پھر میں نے یاد ہے آپ کو ابن ماجہ کی ایک حدیث پیش کی تھی، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ، وہ جب اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یا رسول اللہ میرا شوہر بڑا جذباتی آدمی ہے، اس نے مجھے کہہ دیا کظہر امی، تو مجھے میری ماں جیسی ہے۔ تو اس وقت کے قانون کے مطابق یہ حرام ہو گئی تھی اپنے شوہر پر۔ یا رسول اللہ ساری عمر اس کے گھر گزار دی، اولاد اس کی جنی، خدمت اس کی، اب بوڑھی عمر میں کہاں جاؤں، میری مشکل کا کو حل کیجئے۔ اللہ کے رسول کا اختیار نہیں تھا کہ آپ قانون کو بدل دیں۔ آپ نے فرمایا خولہ تیری مشکل کا میرے پاس کوئی حل نہیں۔ اللہ کے رسول تو یہ ہے، فرمایا تیری مشکل کا میرے پاس حل نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا، اللہ نے مشکل کا حل نکال دیا۔ سبب اگر موجود ہے تو کوئی بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے، مسلم بھی کر سکتا ہے، غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، اس کا جھگڑا نہیں، اس میں ہم اختلاف نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ما تحت فوق الاسباب، کسی کے پاس سبب ہی آپ کی مدد کا نہیں، جیسے میں نے عرض کر دیا نا فوت شدگان حدیث کا صاف فیصلہ ہے، کوئی بھی مومن فوت ہوتا ہے سوالوں کے جواب کے بعد اسے قبر میں سلا دیا جاتا ہے، اور اس کی روح نسمۃ المؤمن طیر یعلق فی شجر الجنت حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ، اس کی روح قیامت تک جنت کے باغوں میں معلق کر دی جاتی ہے۔ اب حدیث کا صاف فیصلہ ہے، کوئی بھی مومن، انبیاء سب سے بڑے مومن ہوتے ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، صالحین، شہداء، یہ سب مومن ہیں، فوت ہوتے ہیں، سوال و جواب کے بعد ان کو قبر میں سلا دیا جاتا ہے۔ روحیں قیامت تک کے لیے چلی گئی کہاں؟ جنت میں، روحیں ان کی چلی گئیں جنت میں۔ اب قبر میں ان کی ڈبل کیفیت ہے، دنیا کی زندگی مردہ، آخرت کی زندگی سوئے ہوئے۔ نہ مردہ سن سکتا ہے نہ سویا ہوا سن سکتا ہے۔ تو جو بھی فوت شدگان کو پکارے گا اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، اس کی پکار، اس کی دعا بیکار ہے۔
اچھا اب ہم چلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جب دیکھا ظاہری اسباب موجود نہیں، اب ہمیں مدد کی ضرورت ہے، کون سی؟ ما فوق الاسباب۔ سارے انبیاء سے افضل اللہ کے رسول ہیں۔ کیا آپ نے کہا صحابہ لڑو میں تمہاری مدد کروں گا، مجھے اللہ نے اختیار دیا تمہاری مدد کرنے کا؟ نہیں فرمایا۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول بڑی عاجزی کے ساتھ آپ نے دعا کی، دعا کرتے کرتے کندھوں سے چادر نیچے گئی، ابو بکر صدیق نے پکڑ لی اور آپ نے کہا اللہ یہ چند لوگ ہیں تیری بات کرنے والے، اگر یہ جماعت موحدوں کی چونکہ سامنے بڑی تعداد میں ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کی قوت ہے، اگر یہ ختم ہو گئی تیری بات کرنے والا زمین پر نہیں رہے گا۔ انداز تھا اللہ سے درخواست کرنے کا۔ اب اللہ نے فرشتے بھیجے مدد کو، اور ساتھ ہی اللہ نے فرما بھی دیا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ کو یہ نہ کہہ دے فرشتوں نے مدد کی ہے، ملائکہ سبب تھے، مسبب کون ہے؟ وہ ہے اللہ۔ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ فرشتوں کو جو میں نے بھیجا تھا نا خوشخبری تھی تمہارے لیے۔ کیوں؟ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے۔ جیسے میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، سیادی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے اپنے آگے دیکھا ایک دشمن کا میں تعاقب کر رہا تھا، میں نے کوڑے کی آواز سنی، ابھی میں نے دشمن کو کچھ ہی ماری بھی، وہ گر گیا اور اس کی ناک پر میں نے نشان دیکھا ہے کوڑے۔ فرمایا وہ اللہ کا فرشتہ تھا، مدد کو آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی، وہ فرشتے خود نہیں آئے تھے، ان کو تمہاری مدد کے لیے میں نے بھیجا تھا۔ یہ ہے اللہ مدد کرنے والا، یہ ہے مسبب۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ کتنی کمال کی بات اللہ نے فرما دی۔ فرمایا سن لو مدد صرف اللہ کی، اور یہ کون سی مدد ہے؟ ما فوق الاسباب۔ میں پھر سے آپ کو عرض کروں، وہ حدیثیں پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں تحت الاسباب کی، دیکھیں فلاں نے غیر سے مدد مانگی تو جتنے فوج شدگان اللہ کے ولی سے مدد مانگی جائے، بھائی بات ما فوق الاسباب کی ہے۔ سبب مدد کا موجود کوئی نہ ہو، وہ مدد صرف اللہ کرنے والا ہے، اسباب پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو میرے اگر بھائی یہ کہیں جیسا کہ آج نعرہ لگایا جاتا ہے یا علی مدد یا پیر دستگیر، اور اسی طرح یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع ما قالنا، کہ اللہ کے رسول ہمارے حال کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، ہم جو کہتے ہیں اسے سنیں۔ یہ جملے سراسر توحید کے منافی جملے ہیں۔ پیارے بھائیو، اس سے عقیدہ توحید پر بڑی سخت زیادہ کی ہے، یہ عقیدے کو توڑنے والے جملے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں ما فوق الاسباب۔ مسند احمد میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ایک واقعہ بیان کیا۔ ایک آدمی غربت کا ستایا ہوا، کہیں مزدوری کرنے گیا نہ ملی، پھر گیا، پھر نہ ملی، پھر گیا، پھر بیچارہ گھر آیا، گھر والے دودھ
بھوک سے بچے بیوی پریشان، یہ ایسے کہہ رہے شرمندہ ہوتا ہوا باہر چلا گیا، دور کہیں جا کر وضو کی، یا اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں میری مدد فرما۔ اب یہ مدد مانگ رہا ہے ما فوق الاسباب، پہلے سبب کی کوشش کی ہے، مزدوری کرنے گیا ہے نہیں ملی، پھر دوسرے دن گیا نہیں ملی، پھر گیا نہیں ملی، سبب کا انکار نہیں کیا، سبب کے لیے گیا نہیں ملی، اب اپنے اللہ کو پکار رہا ہے، یا اللہ کو اسباب پیدا کر دے۔ اللہ پر بھروسہ اتنا تھا، دعا کر کے واپس آیا، ادھر اس کی بیوی بھی اللہ کی نیک بندی تھی، اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے سے پہلے نا وہ گھر میں چکی لگی تھی آٹا پیسنے والی، اس کے پارٹ وغیرہ صاف کیے، اور گھر میں ایک تندوری تھی، اس میں آگ جلا کر گرم کیا، اب 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ ہمیں اپنے فضل سے رزق عطا کر دے، کتنے دنوں کے ہمارے بچے بھوکے ہیں، اللہ سے مانگا ہے۔ اب یہ معاف ہو کر، کیونکہ ان کے پاس سبب نہیں تھا، سبب سے اوپر بات تھی، اللہ سے مانگی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا صحابی بیان کرتا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئی، اللہ سے مانگ کر چکی کی طرف آئی تو چکی خود بخود چلنے لگی، آٹا نکل رہا ہے، گھر کے برتن بھر لیے، کپڑے جو تھے وہ بھی بھر لیے، اور تندور کی طرف گئی، وہاں دیکھا کہ میں نے تو ایک روٹی نہیں لگائی، یہ سارا تنور بھرا پڑا ہے، بسم اللہ پڑھ کر وہ پکی ہوئی روٹی اتاری، جہاں اتارتی وہاں پھر لگ جاتی۔ شوہر باہر سے آیا، اللہ سے دعا کر پوچھنے لگا، اصبتم بعدی شیئا، میرے بعد تمہیں کچھ ملا؟ کہنے لگی ہاں، نعم من ربنا، اللہ کی طرف سے ہمیں رزق بڑا ملا۔ یہ دیکھیں، اب وہ چونکہ میں نے عرض کیا نا، انہوں نے برتن بھر لیے، کپڑا بھر لیا، اس نے چکی کا پارٹ اوپر والا اٹھایا، دیکھوں یہ دانے کہاں سے آ رہے ہیں، چکی رک گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں، فرمایا ان کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اما انہ لو لم یرفعها لم تزل تدور الی یوم القیامہ، اگر وہ چکی کو پکڑ کے روکتا نا، اللہ کو ان کا مانگنا ایسا پسند آیا، قیامت تک وہ چلتی رہتی ہے۔ یہ ہے مددگار۔ مجھے بتائیے، اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی میں یہ طاقت ہے کہ دانے بھی گھر میں نہیں، گندم گھر میں نہیں، جو نہیں، غلہ نہیں، غیبی مدد اللہ نے کی۔ یہ ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ جناب ایوب علیہ السلام، صحیح ابن حبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ تفسیروں والوں نے بڑے قول و اقوال، من گھڑت چیزیں بڑی جمع کر دی ہیں۔ ان کی 4 بیویاں تھیں، حالات نرم ہوئے، 3 طلاقیں لے کر چلی گئی، من گھڑت بات ہے، کہیں سے بھی نہیں، صرف شعراء لوگوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں۔ یہ بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑی بات کرنے والے شخص تھے، اور اللہ کی طرف بڑا رجوع کرنے والے تھے۔ کوئی بات ہوتی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے، کوئی بات ہوتی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ انہ اواب، جناب ایوب علیہ السلام
اللہ کی آزمائش آ گئی، اہل و عیال یعنی اولاد فوت ہو گئی، مال ختم ہو گیا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، بیماری آ گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے، 18 سال۔ اب یہاں کئی لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے، یہ بات انبیاء کی شان کے لائق نہیں۔ اللہ انبیاء کو آزماتا ضرور ہے لیکن رسوا نہیں کرتا۔ جسم میں کیڑے پڑنے یہ رسوائی ہے، یہ انبیاء کی شان کے لائق ہے۔ کوئی کہتا ہے ہڈیوں کی مٹھی بن گئے، مائی صاحبہ نے چونکہ مکان بک گیا تھا، مائی صاحبہ نے نہیں ایک ٹوکرے میں ڈال کر گاؤں کی جو بار اروڑی ہوتی ہے وہاں پر رکھ دیا۔ نہیں، اللہ اپنے نبیوں کو آزماتا ضرور ہے، رسوا نہیں کرتا، ان کی عزت شان قائم رہتی ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام 18 برس گزر گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے 2 بھائی کبھی صبح کبھی شام ان کی بیمار پرسی کے لیے پوچھنے آتے تھے۔ ایک بھائی کہنے لگا دوسرے بھائی کو، لگتا ہے ایوب سے کوئی انوکھا گناہ ہو گیا ہے جس کی اتنی پکڑ آ گئی۔ اب یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام کے دل پر چوٹ لگی، اللہ آج تو میرا بھائی بھی مجھ پر شک کرنے لگ گیا، چونکہ وہ دوسرے بھائی نے شام کو بتا دیا تھا نا کہ بھائی جان نے یہ بات آپ کے بارے میں کہی۔ ایوب علیہ السلام بس ایک ہی بات کہی، مجھے کوئی ایسا گناہ یاد نہیں، البتہ مجھے اتنا یاد ہے میں تو اپنا اللہ کی ذات ماشاءاللہ، میں تو اپنے اللہ کا نام کا بھی بڑا احترام کرتا تھا، ذات کا تو میں کرتا ہی کرتا تھا، میں تو اپنے رب کے نام کا بھی اتنا احترام کرتا تھا۔ 2 بندے لڑ رہے تھے، ایک کہتا ہے اللہ کی قسم تو نے میرے پیسے دینے ہیں، دوسرا کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے دے دیے۔ میں نے کہا بھائی تم دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے نا، او یار جھوٹ پر اپنے اللہ کا سچا نام استعمال کر رہے ہو، چھوڑو جھگڑے کو، آؤ میرے ساتھ، کتنے لینے ہیں؟ اتنے، میں پیسے دے دیتا ہوں لیکن جھوٹ پر اللہ کا نام استعمال نہ کر، میں تو وہ ہوں، میں تو اپنے اللہ کا اتنا احترام کرتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام کہتے ہیں اب ان کی نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی جو بیوی تھی نا بڑی خدمت گزار تھی اللہ والی، وہ ان کا ہاتھ تھام کر، اب یہ الفاظ ذرا غور سے سننا، ان کا ہاتھ تھام کر ان کو باہر کھیتوں میں قضائے حاجت کیے لے جاتی، بٹھا کر کسی اوٹ میں پیچھے آ کر بیٹھ جاتے، آپ جب فارغ ہوتے آواز دیتے، مائی صاحبہ ہاتھ تھامتی گھر لے آتی۔ اب 18 برس کے بعد بیماری سے کمزوری ضرور ہو گئی تھی، لیکن جو بیان کرتے ہیں نا روڑی پر ہڈیوں کی مٹھی بن کر ٹوکرے کا مال، یہ بات غلط ہے۔ صحیح حدیث کہتی ہے کہ آخری دن 18 سال کے بعد آخری دن کی میں بات کر رہا ہوں، مائی صاحبہ ان کا ہاتھ تھام کر انہی قضائے حاجت کیے لے گئی، بٹھایا۔ ایوب علیہ السلام نے آج دل سے دعا کی تھی نا، یہ ہے ما فوق الاسباب مدد، اور یہ مدد صرف اللہ سے مانگی، کسی اور سے نہیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی آئی ہے، اے میرے ایوب جی اللہ اپنا پاؤں ذرا زمین پر مارو، پاؤں مارا، چشمہ پانی کا جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہاں پر صوفیہ لوگ بڑا غلط استدلال کرتے ہیں۔ میری ایک دفعہ ایک صاحب سے کچھ بحث ہو گئی، میں نے کہا بھائی یہ جو آپ رقص کرتے ہیں یہ اسلام میں حرام ہے، یہ صالحین لوگوں کی نشانی نہیں رقص کرنا،
ڈانس کرنا، رقص کرنا۔ مجھے کہنے لگا اور مولوی تو قرآن نہیں پڑھے ہویا؟ میں کہا جی میں نے پڑھا قرآن۔ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اپنا پاؤں مار، ہم بھی تو پاؤں مار رہے ہیں۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہارا پاؤں مارنا، گھنگرو تم نے اپنے پاؤں میں باندھے ہوئے ہیں، پاؤں مار رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے تو منع کیا گھنگرو کی آواز سے، بلکہ لعنت ڈالی ہے گھنگرو کی آواز میں۔ آپ نے گھنگرو پہنے ہو، پاؤں مار رہے ہو۔ تمہارا پاؤں مارنا کچھ اور، ان کا پاؤں مارنا وہ تو اللہ کا حکم تھا، پاؤں مارا، چشمہ نکلا اللہ کی رحمت کا، اور آپ پاؤں مارتے ہیں تو شیطان کی سر نکلتی ہے۔ یہ کہاں کا استدلال تم نے کر دیا؟ ایسے ایسے گمراہ کرتے ہیں غلط استدلال کر کے قرآن سے۔ ایوب علیہ السلام نے پاؤں مارا، پانی کا چشمہ نکلا، فرمایا پی بھی لو، اس سے غسل بھی کر لو۔ پی لیا، غسل کر لیا، اللہ تعالیٰ نے سب بیماریاں دور کر دی، صحت مند ہو گئے۔ مائی صاحبہ پریشان ہیں، اللہ خیریت رکھے، پہلے تو اتنی دیر میں آواز دے دیتے تھے، اچھا تھوڑا سا اور انتظار کر لیتی ہوں۔ خیریت ہو، ایوب نے آواز نہیں دی آج، اچھا تھوڑا سا اور انتظار کر لیتے ہیں۔ انتظار کر کر کے خود ہی آ گئی۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھا صحت مند، کہنے لگی اے بارک اللہ، اللہ تجھے برکت دے بھائی، اللہ کی قسم بیماری سے پہلے میرے شوہر ایوب بالکل تیرے جیسے صحت مند تھے۔ مجھے بتانا میرا ایوب کہیں دیکھا نہیں آپ نے؟ کہنے لگے میں ہی ایوب ہوں۔ کیا کہتے ہو؟ وہ تو میں بھی بٹھا کے گئی ہوں بیمار، لاغر، کمزور، آپ تو صحت مند ہیں۔ فرمایا اللہ نے دعا سن لی ہے، اب یہ ہے ما فوق الاسباب مدد۔ مجھے بتاؤ اللہ کے علاوہ ایسی مدد کرنے والا کون ہے؟ تحت الاسباب کے دلائل پیش کر کے لوگوں کو عقیدہ بنانا ما فوق الاسباب کا، کہ نہیں نہیں اللہ نے اختیارات دی ہے۔ اور بولتے کیا؟ جب کوئی کہے نا بھائی فلاں شخص کو تم مشکل کشا کہتے ہو، فلاں کو داتا کہتے ہو، فلاں کو حاجت رکھ، تو یار وہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ شاید یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کے بندے بنائے ہوئے ہیں نا، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے مشکل کشا ہے نا، یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے داتا ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اب ضروری پوچھا کرو، جھول کے پوچھو بھائی کیا بنائے ہوئے ہیں، بتاؤ کیا بنائے ہوئے ہیں؟ مشکل کسا بنائے ہوئے؟ اللہ تو کہتا ہے ما نزل اللہ بہا من سلطان، سورہ یوسف، کوئی اللہ نے دلیل نازل نہیں کی ان کی مشکل کشائی کی، ان کی حاجت روائی کی، ان کی داتا بننے کی، غوث بننے کی۔ اللہ تو کہتے ہیں یہ صرف نام ہی نام ہے، اختیار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب یونس علیہ السلام، بس آخری بات عرض کرنا ہے، مشہور واقعہ ہے قرآن حکیم کا۔ بس اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، اور اللہ کی ناراضگی کیا ہوئی کہ جب میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، جب میں نے ہی ان کی ڈیوٹی لگائی تھی جناب یونس علیہ السلام کی نینوہ بستی میں، یہ نینوہ بستی عراق میں ہے۔ ابھی یہ جو آپ نے کربلا میدان سنا ہے نا، واقعہ کربلا ان دنوں میں بڑا، یہ کربلا میدان ہے، نینوہ بستی کا یہ کربلا میدان ہے، رقبہ ہے۔ جب جو ابھی تو نئی سڑکیں ہیں نا، جب پرانا راستہ تھا نا، جو مکہ مکرمہ سے راستہ جاتا تھا کوفہ کو، تو کوفہ سے پہلے ایک شہر آتا تھا قادسیہ، اب تو وہ صوبہ بن گیا ہے نا۔ قادسیہ سے پہلے چرستہ ہے واقسہ، واقسہ سے جو سڑک ادھر جائیں تو بصرہ ہے، سامنے کوفہ، ادھر مکہ، یہ شام کو راستہ جاتا ہے۔ یہ جو راستہ ہے نا، آگے جا کر
ادھر آتا ہے دریائے فرات، جس کو نہر فرات بھی کہتے ہیں، دریائے فرات بھی کہتے ہیں۔ دریائے فرات کے اس طرف موصل شہر ہے اور اس طرف نینوا بستی ہے، جناب یونس علیہ السلام کی بستی۔ تو چلیں ضمناً بات آگئی، میں بات بھی کر دیتا ہوں، شاید پہلے بھی میں نے وضاحت کی ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہی میدان کربلا ہے، اور کربلا میں ایک خاص جگہ ہے جس کا نام ہے تف، کربلا کے میدان ہے۔ کربلا یہ رقبہ ہے نینوا بستی کا، اور کربلا میں ایک جگہ ہے تف، وہاں پر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا کوفیوں نے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، رو رہے تھے آپ، حضرت علی آئے، ما یبکی کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی تمہارے اس بیٹے کو حسین کو لوگ نہر فرات کے کنارے، بے شط فرات، نہر فرات کے کنارے پر قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ اب حضرت حسین وہاں واقسہ سے جب وہاں انہوں نے دیکھا نا ناکے لگے ہوئے ہیں، مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بالکل نہیں ملی تھی حضرت حسین کو۔ یہ جو تاریخی باتیں ہیں یہ غلط ہیں سند کے لحاظ سے۔ لم یشعر بشیء میں حضرت حسین کو کوئی خبر نہیں تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی حتیٰ لقی الاعراب، حتیٰ کہ کچھ اعرابی ملے، انہوں نے ان سے پوچھا بھائی کیا حالات ہیں، آپ ادھر سے آ رہے کوفے کے کیا حالات؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اتنا پتہ ہے واقسہ سے آگے ناکے لگے ہوئے ہیں، نہ کسی کو اندر جانے دیا جاتا ہے نہ آنے دیا جاتا ہے۔ حضرت حسین کہنے لگے اچھا، بھانپ گئے حالات دیکھتے، رخ موڑ لیا۔ اب بشط فرات، نہر فرات کے کنارے حضرت حسین نے ڈیرے ڈالے، نہر فرات کے کنارے جہاں پانی چل رہا تھا، پانی چلنے کا بھی ذکر ہے، پانی بھی چل رہا ہے، کنارے پر پڑاؤ ہے، تو 3 دن پانی کہاں بند رہا؟ یہاں تو بڑی بڑی گپیں بیان کی جاتی ہیں، 3 دن پانی بند رہا، اور پڑاؤ کہاں تھا؟ نہر فرات کے، کہ بے شک حدیث کے لفظ ہیں، حدیث کے اللہ کے رسول کی زبان کے، بے شط فرات، اور تاریخ بھی یہی کہتی ہے بے شط فرات۔ اچھا، وہ نینوا بستی کی میں بات کر رہا تھا، چونکہ وہ دریائے فرات ہے نا، یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر کشتی میں بیٹھے، وہ کراس کرنا تھا دریائے فرات۔ اب وہاں پر مشہور واقعہ، جب یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی کشتی سے، تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اب جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا وہ مچھلی والا، وَظَنُّونَ وہ مچھلی والا، یعنی یونس علیہ السلام، جب غصہ سے چلے گئے تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اب انہوں نے گمان کر لیا میرے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اب کوئی سبب نہیں، دنیا کا کوئی فرد ان کی آواز نہیں سن سکتا، کوئی فرق۔ اب یونس علیہ السلام نے ما تحت الاسباب مدد کس سے مانگی؟ حالانکہ ان سے پہلے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر دنیا سے گزرے، ابراہیم علیہ السلام، خلیل الرحمن، اللہ کے خلیل، جناب نوح علیہ السلام، جناب حضرت یعقوب، حضرت اسحاق،
حضرت اسماعیل، بہت سارے انبیاء ان سے پہلے دنیا میں گزر چکے تھے، جو ان اولیاء سے سینکڑوں درجے، ہزاروں، کروڑوں درجے بہتر تھے۔ انبیاء، کیا حضرت یونس علیہ السلام نے کسی نبی کو پکارا؟ قرآن کہتا ہے جب انہوں نے گمان کیا میں نکلنے کی طاقت قدرت نہیں رکھتا، تو انہوں نے پھر اپنے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت، یا اللہ اب کسی کا اختیار نہیں، لا الہ الا، الہ کا معنی ہے اختیار رکھنے والا، یا اللہ اب کسی کا اختیار نہیں، الا انت، اب بس تیرا اختیار ہے، تو ہی مجھے بچا سکتا ہے اور کسی کا اختیار نہیں۔ یہ ہے ما فوق الاسباب مدد۔ بھائی ہم عقیدہ یہ پیش کرتے ہیں، عقیدہ توحید، تحت الاسباب جس کے پاس مدد کے سبب موجود ہیں ان سے مانگ لو، جائز ہے۔ مولوی صاحب ہم دیکھیں اسپیکر کھول کر کہتا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ، مسجد کے لیے چندہ دے، وہ چندہ جو مانگ رہا ہے وہ غیر اللہ نہیں، وہ بھائی اس کے پاس سبب ہے۔ تحت الاسباب کا تو جھگڑا ہی نہیں، تحت الاسباب مانگو مدد ایک دوسرے سے، وتعاونوا علی البر والتقوی، یہ جائز ہے۔ لیکن ما فوق الاسباب، جہاں کسی کے پاس مدد کا سبب نہ ہو، وہ اسباب پیدا کرنے والی، طاقت رکھنے والی ایک ہی ذات ہے، اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، مشکل حالات میں، آسانی میں، مشکل میں، تنگی میں، غمی میں، خوشی میں اپنے اللہ کو خالص پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جو درس ہوگا نا وہ وسیلہ پر ہوگا کہ دعا میں اب اللہ سے مانگنا ہے، کسی نبی کا، کسی بزرگ کا کیا وسیلہ ڈال کے دعا کر لیں تو جائز ہوگی انشاءاللہ۔ آئندہ درس اس عنوان پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر کسی کا مختصر کو سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے، چونکہ میں نے شیخو پورہ جلسہ پر جانا ہے۔ جی ضرور۔ نماز پڑھ رہے کوئی آدمی تو اس کے سامنے سے بچے گزرتے ہیں، تو بچے گزرتے ہیں تو اس کو نمازی اگر نہیں روکتا تو نمازی کا گناہ ہوگا؟ بچوں کی بات تو نہیں ہوتی، وہ عبداللہ ابن عباس والی ہے نا، میں آگے سے گزر رہا تھا، تو بات تو ہاں روکنا تو چاہیے نمازی کو، لیکن اگر خدا نخواستہ نہیں روکا تو نماز ضائع نہیں ہوگی، صرف یہ ہوگا خشوع خضوع میں کمی آنے کی وجہ سے ثواب میں کمی آ سکتی ہے، کیونکہ سترے کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ سترے کے اندر سے کوئی نہ گزرے، باہر سے گزر جائے تاکہ نمازی کی توجہ نہ ہٹے۔ خشوع خضوع، کیونکہ خشوع خضوع کی نماز بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، توجہ نہ ہٹے۔ اور تو نہیں کسی بھائی کا کچھ؟ روایت ایک حضرت عمر سے منسوب ہے، ایک جنگ کے دوران جب وہ مسلمان جب اسپائی میں تھے تو ساریہ ایک آواز آئی۔ بڑا اچھا سوال کیا میرے پیارے بھائی نے، اللہ ان کو برکت دے۔ دیکھیں میں انسان ہوں، کسی وقت کوئی چیز میرے ذہن میں نہ آئے تو ہمارا چونکہ موضوع بڑا عقیدے کا موضوع ہے، بڑا اہم ترین عنوان ہمارے چل رہے ہیں، اگر میرے ذہن میں کوئی بات نہ آئے آپ سوال کر لیا۔ اب مجھے دیر بھی ہو جائے گی کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے سوال بڑا کمال کا سوال کیا۔ ایک روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک علاقہ میں جنگ تھی، حضرت عمر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، تو انہوں نے کہا یا ساریات علی الجبل، اس قسم کے لفظ آتے ہیں۔ جب وہ خوشخبری دینے والا آیا تو وہاں کا جو جرنیل تھا ساریہ، وہ کہنے لگا میں دوسری طرف تھا، میرے کانوں میں ایک آواز پڑی، مجھے معلوم ہوا یہ آواز حضرت عمر کی ہے، لیکن عمر وہاں نہیں تھے۔ آواز آئی، میں فوراً پہاڑ کی طرف جب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی، یعنی یہ جنگی طریقوں میں طریقہ تھا، پہاڑ کی سائڈ ہم نے جلدی سے کور کی کیونکہ یہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا، جب کور کی دشمن کو ہم نے روک دیا۔ اب ہم معجزے اور کرامت کے قائل ہیں،
معجزہ اور کرام۔ پہلی بات ہے، کیا ساریہ نے حضرت عمر کو پکارا تھا؟ نہیں۔ کیا ساریہ نے وہاں بیٹھے حضرت عمر سے مدد مانگی تھی؟ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے ولی تھے، اگر صحابہ ولی نے تو دنیا میں ولی ہے ہی نہیں۔ صحابہ سب اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، اللہ کے ولی تھے۔ معجزہ اور کرامت، معجزہ کا معنی ہوتا ہے جس سے انسان کی عقل عاجز آ جائے، یعنی انسان کی طاقت سے اونچا کام جو نبی کے ہاتھوں ہو وہ ہوتا ہے معجزہ، جو کسی نیک صالح شخص کے ہاتھوں ہو، زبان سے ہاتھ سے ہو، وہ ہوتی ہے کرامت، کہ اس کام کے ذریعے اللہ نے اس بندے کو عزت بخشی ہے۔ لیکن معجزہ اور کرامت کسی نبی ولی کے اختیار میں نہیں، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یاد ہے نا آپ کو، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا، بھائی کسی کے پاس پانی ہے، ایک شخص ہے پیالہ لے کر، مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، آپ نے پیالہ میں یہ ہاتھ رکھا، انگلیوں کے درمیان سے چشمے جاری ہو گئے۔ اب یہ ہے معجزہ، معجزہ، لیکن یہاں نبی کا اختیار نہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا ایسے کر لو، ایسے ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا پتھر اپنا پانی پر مارو آسا، مارا 12 رستے بن گئے۔ یہ معجزہ ہے، معجزے پر کسی نبی کے اختیار میں۔ اب مکہ مکرمہ والے کہہ رہے ہیں اگر تو سچا نبی ہے نا، ان پہاڑوں میں نہریں چلا دے، ان کو سونے، صفا کو مروہ کو سونے کا بنا دے، ہمارے سامنے اوپر چڑھ آسمان پر، وہاں مجلد کتاب لے کر آ۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ حل کنت الا بشر الرسولا، میرے پاس یہ اختیار نہیں، یہ انسان کی عقل سے اونچے کام تھے نا، معجزہ تھا نا، معجزہ مانگا انہوں نے، پیغمبر نے کہا نہیں میرے پاس اختیار نہیں، میں تو اللہ کا قاصد ہوں، اس کے پیغام پہنچانے والا۔ لوگوں نے اللہ کے رسول کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کے منصب پر فائز کر دیا، اللہ کے اختیارات دے دی۔ بھائی پیغمبر الاسلام معجزہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں، اللہ جب چاہے ظاہر کرے، نہ چاہے تو نہ کرے، یہی معاملہ اولیاء کرام کا ہے۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے بس سامنے کھول دی آنکھیں ان کی، سامنے دیکھا کہاں ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ اب یہاں ساریہ سینکڑوں میل دور، اللہ نے آنکھیں کھولی، سب کچھ نظر آ گیا، وہی عمر، ابو لولو، فیروز، عیسائی، مجوسی نہیں عیسائی تھا، مشہور مجوسی ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے، صحیح روایت میں عیسائی ہے۔ اب پیچھے چھپا ہوا ہے، پیچھے تو نہ چھپا، جب اللہ نے اختیار دیا، اللہ نے چاہا، سینکڑوں میل نظر چلی گئی، عمر کا اختیار نہیں، اختیار اس کا ہے۔ جب اللہ نے نہیں چاہا، پیچھے بیٹھا دشمن قاتل نظر نہیں آیا۔ ثابت ہوا معجزے اور کرامت پر پیغمبر کا، کسی ولی کا اختیار نہیں، اللہ جب چاہے۔ تو اس سے عقیدہ یہ نہیں نکلے گا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنی جائز ہوگی۔ اور ایک روایت یہاں پر چونکہ حضرت نے، میرے بھائی نے سوال اچھا کیا، مستدرک حاکم ایک روایت آتی ہے، وہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف یہ روایت منسوب ہے۔ یہ آئے تو اللہ کے رسول کی قبر پر یہ منہ لگایا ہوا تھا، چوم رہے تھے، ایسے جھکے ہوئے تھے۔ مروان جو وقت کا حکمران تھا وہ کہنے لگا او بندے کون ہے تو؟ تو ایوب، حضرت ابو ایوب فرمانے لگے میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں کسی دیوار کے پاس نہیں، نہ پیغمبر کے پاس آیا۔ یہ بھی روایت پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں
ایوب علیہ السلام ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ یہ آئے پیغمبر کی قبر کو چوما وہاں مانگنے لگے. یہ کہ یاد رکھیں یہ روایت سند کے لحاظ سے سخت ترین ضعیف روایت ہے, یہ دلیل نہیں بنتی. وہ ساریہ تو جبل والی روایت کو بھی بعض محققین نے ضعیف کہا ہے, لیکن روایت صحیح ہے. وہ کرامت ہے, ہم کرامت کے قائل ہیں, لیکن کرامت معجزہ یہ دلیل نہیں بنتا عقیدے پر. یہ تو اللہ کی مرضی ہے, جب چاہے ظاہر کرائے, جب چاہے ظاہر نہ کرائے. جی اور تو نہیں کسی کا سوال؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ 2 درس ریکارڈ نہیں ہوئے. اگر بعض دفعہ ہوتا ہے نا, کئی میرے بھائی کسی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے کسی وقت نہیں آتے, اگر کوئی ایسا معاملہ بن جائے تو آپ یوٹیوب پر یا اسی طرح فیس بک پر سرچ کریں گے مولانا نواز چیمہ آفیشل, یہ چینل آپ نکالیں گے, وہاں سے انشاءاللہ ہر ہفتے کا درس آپ کو مل جایا کرے گا. وہاں پر میرے جمعے بھی آتے ہیں, تو انشاءاللہ ایک دعا بھی کیا کریں. میں لیٹ ہو جاتا ہوں, سچی بات ہے, وہ مسجد کی تعمیر, ابھی بھی میں مستری مزدوروں کو وہ مزدوری دے کر پھر میں نے وہ سامان کچھ خریدنا تھا تعمیر کا, تو کبھی ٹائم ملے نا, میں آپ کو تعاون کے لیے نہیں کہتا, مجھے پتہ ہے بھابی لوگ غصہ کر جاتے ہیں, تو آپ کبھی ایسا ضرور کریں. امیر چوک کالج روڈ امیر چوک پہ کھڑے ہو جائیں باپڈا ٹاؤن کی طرف منہ کر کے, تو دور نہیں جانا, گندا نالا بہت دور ہے, پیچھے چوک میں رہیں, سروس روڈ پر اتر جائیں, اپنی بائیں طرف دیکھیں ایک گلا آئے گا 30 فٹ کا, سامنے آپ کو گیٹ لگا نظر آئے گا سوسائٹی کا, PCSIR سوسائٹی, اسٹاف سوسائٹی, اس کا گیٹ ہے وہ بند رہتا ہے. میں امیر چوک والے گیٹ کی بات کر رہا ہوں, مصطفیٰ چوک کالج روڈ والے کی نہیں. ادھر امیر چوک والے گیٹ چھوٹا کھلا ہوتا ہے, بڑا بند. اندر جب داخل ہوں گے دائیں طرف پہلا پلاٹ کنال کا گیٹ لگا ہے بڑا, وہ مسجد بن رہی ہے. چلیں آپ کبھی ادھر سے گزرو تو آئیں, آج حاجی ارشد صاحب بھی تشریف لائے تھے ماشاءاللہ. تو اسی طرح جب آئیں دروازے پہ کھڑے ہوں, اندر مسجد کو دیکھیں تو دعائیہ جملہ بول دیں, یا اللہ تیرا بندہ کمزور ہے لیکن بہت بڑا کام ہے, اللہ اس کی غیبی مدد فرما دے. بس آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے, وہاں پہ جانا ہے انشاءاللہ. یہ اگر اسپیشل ٹائم لے جائیں گے تو اللہ آپ کو ضرور انشاءاللہ اجر دے گا. بس 2 جملے دعا کے کہہ دیں. اللہ آپ کا میرا حامی ناصر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ.